بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپریشن اور بے چینی کا اسلامی علاج، دل کو سکون کیسے ملے گا؟ دنیا کے موجودہ حالات میں ڈپریشن اور بے چینی ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ لوگ زندگی کی تیز رفتار، مالی مشکلات، رشتوں کی الجھنیں اور مستقبل کے خوف سے پریشان رہتے ہیں۔ ایسے میں دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اسلام میں اس مسئلے کا حل موجود ہے، اور یہ حل نہ صرف ذہنی سکون فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی ہے۔ ڈپریشن اور بے چینی کا سب سے مؤثر علاج ایمان کی مضبوطی ہے۔ جب انسان اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو دنیاوی مشکلات اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر صبر اور شکر۔ ڈپریشن اور بے چینی کی سب سے بڑی وجہ انسان کی وہ توقعات ہوتی ہیں جو پورے نہیں ہو پاتی۔ اسلام ہمیں صبر اور شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور اس کے ہر عمل کو قبول کرے۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور ان پر شکر ادا کرے۔ جب انسان صبر اور شکر کا راستہ اپناتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے اور وہ دنیاوی مشکلات کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ پھر ہے نماز اور دعا۔ نماز دل کی راحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حضور اپنے تمام مسائل پیش کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت اہم ہے۔ دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ دعا میں انسان اپنی تمام مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ دعا میں اللہ سے مدد طلب کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور اسے سکون فراہم کرتا ہے۔ پھر ہے ذکر اور تلاوت قرآن۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت دل کو سکون پہنچانے والے اعمال ہیں۔ ذکر میں اللہ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کی محبت کو یاد کرنا شامل ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ایک بہترین عمل ہے جو دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل پر ایک خاص سکون اور راحت طاری ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید ملتی ہے۔ پھر ہے توبہ اور استغفار۔ ڈپریشن اور بے چینی کی ایک بڑی وجہ گناہوں کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے اور اسے سکون نہیں ملتا۔ اسلام ہمیں توبہ اور استغفار کا راستہ دکھاتی ہے۔ توبہ کرنے سے انسان کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مغفرت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی بدی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 110۔ استغفار بھی ایک ایسا عمل ہے جو دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ پھر ہے صدقہ اور خیرات۔ اسلام میں صدقہ اور خیرات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ صدقہ کرنے سے نہ صرف دوسرے لوگوں کی مدد ہوتی ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔
تقوی اور پرہیزگاری۔ ڈپریشن اور بے چینی سے نجات پانے کا ایک اور ذریعہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے دنیاوی مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ تقوی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ اخلاقیات اور دوسروں کی مدد۔ اسلام میں اخلاقیات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اچھے اخلاق اور دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اسلام میں دوسروں کی مدد کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور یہ عمل انسان کے دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ڈپریشن اور بے چینی سے نجات کا سب سے مؤثر علاج جو ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال انسان کو دنیاوی مشکلات سے نجات دلاتے ہیں اور اسے حقیقی سکون فراہم کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں خوشی اور سکون ہے۔ دنیاوی معاملات انسان کو عارضی خوشی دے سکتے ہیں لیکن حقیقی سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔